بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، آج پروگرام کا آغاز ہی جو ہے نا ذرا میں نے کہا میوزک کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بہت اچھے سنگر ہیں میرے پاس، ابھی اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ منوا رہے ہیں اور اچھا گاتے ہیں اور گٹار لے کر آئے ہیں. تو صبح صبح ہم ذرا لائٹ میوزک سے ان کی آواز کے ساتھ جو ہے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر عباس، اور حیدر عباس آپ کو ویلکم کہیں گے. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آج ہمارے شو پہ حصہ ہے ہمارا. کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر. کب سے گا رہے ہیں آپ؟ مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں. 4-5 سال ہو گئے. تو ابھی کوئی اپنی البم، کوئی اپنا گانا؟ جی میرے ویڈیو جو ہیں وہ آلریڈی میں نے ریلیز کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ریگولر البم انشاءاللہ اپنا کہہ رہا ہوں. واو. تو آئی ہوپ سب کو اچھا لگے. تو ابھی کیا سنائیں گے؟ اپنا سنائیں گے یا کسی اور کا؟ ابھی اپنا سنا دیتے ہیں. جی اپنا سنا دیتے ہیں. اچھا چلے، آپ کو ہم مائک دیتے ہیں. 1 منٹ حیدر، مائک پکڑائیے گا ذرا حیدر کو، اور جیسی ان کو مائک ملتا ہے تو پھر ہم ان کا گانا جو آپ کو سنائیں گے. اچھا، پورے پروگرام میں آج جیسے ہم اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کانٹینٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت انسپائر کرتی ہے. آج بھی ہمارے پاس صاحبزادہ کاشف صاحب ہوں گے جو کہ آپ کو کیونکہ اسپریچول اسکالر ہیں، وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے. اس پہ گفتگو کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور پیرنٹس کا کیا مقام ہے یہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہو گئے. کل بھی ایک ہمیں کال آئی تھی جو بہت پریشان تھی ماں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہے، وہ مجھے مارتا بھی ہے. اس طرح کی بہت مجھے کالز آتی ہیں پیچھے. ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو لائیو لیتے نہیں ہیں ایسی کالز، ہم پیچھے ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد بس استغفراللہ اور توبہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں. ایسی کالز آتی ہیں. تو آج کا موضوع بہت ہمارا اہم ہے. پروفیسر فہد علی کاظمی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو آپ شامل رہیے گا تاکہ میرا یہ موضوع جو ہے بڑا اسٹرانگ ہو، اور آپ سب کی اویئرنیس کے لیے، یہ باقی لوگوں کے اویئرنیس کے لیے میں یہ ٹاپک آج ڈسکس کروں گی. چلے جی، ہم آپ سے سنیں گے ایک اچھا سا گانا. شروعات کرتے ہیں پروگرام کی. اسٹارٹ کچھ لائٹ سے کرتے ہیں، مارننگ ہے. جی بالکل. نہ میں جانوں نہ تو جانے کیسا ہے یہ موسم، کوئی نہ جانے کہیں سے یہ فضا آئی، غموں کی دھوپ سنگ لائی، خفا ہو گئے ہم، جدا ہو گئے ہم، وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے، تھی کیسی راتیں وہ برساتیں، وہ بھیگی بھیگی یادیں، وہ بھیگی بھیگی یادیں، آپ تو بڑا اچھا گاتے ہیں، بڑا میٹھا میٹھا گاتے ہیں. تھینک یو. کن کن کو گا لیتے ہیں؟ فیوریٹ جو ہیں وہ عاطف اسلم ہیں، ہاں، اور موسٹ فیوریٹ جو ہیں وہ بلال سعید ہیں. اچھا. اور فلک شبیر ہیں، واہ، نبیل شوکت ہیں، مطلب بہت سارے ہیں. اچھا. اور جن کو اوبیسلی ہم اپنے سینئرس کو سنتے ہیں. اور بلال سعید کا کون سا پسند ہے آپ کو؟ بلال سعید کے بہت سارے گانے پسند ہیں. سنائے ذرا. اکھیاں اداس جدید واسطے، لب کوئی چن جویں عید واسطے، اکھیاں اداس جدید واسطے،
ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਚੰਨ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸੋਣੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਏ ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ पीती भी नहीं फिर भी एक जरूर जाए वाह वेरी नाइस। अब हमें फलक का भी सुना दीजिए। फलक की भी बहुत, क्योंकि मैं समझ गई हूँ आपका यॉन्ड्रा ये वाला है ना। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपने फलक शब्बीर का सुनाना है वो वाला। हाय ठीक है, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हैदर से हम सुन रहे थे एक ज़बरदस्त सॉन्ग फलक शब्बीर का, तो अगर आप सुना दें तो ज़रा मज़ा आ जाए। आइए जी। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जानी किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी गल्लां इश्क दी कितियां संग रातां कटियां ओ भुलना जावी मैनू छड़ ना जावी हाय 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 मेरा यार सजन तू दिलदार सजन तू मैनू कोल लुका ले घल सीने ला ले घर आ जा माही फिर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक बारी आ जा घर फेरा पा जा कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदारा जा वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे हो तोड़ निभावी हाय हाय हाय। वेरी नाइस। आप तो बड़ा मीठा गाते हैं। थैंक यू सो मच। आपने क्लासेस ली हैं, सीखा है? जी बड़े भाई से सीखा। बड़े भाई भी सिंगर है? नहीं अब तो खैर ही वाज डेड तो अच्छा उनसे ही सीखा जो सीखा है। और अच्छा। उसके बाद फिर जो साहिर अली भाई के जो छोटे भाई हैं अयाज सोनू अच्छा, तो उनके साथ काम कर करके जो है वो सीखा है। मूर्ति भाई को भी जानते हैं? हाँ जी मूर्ति भाई को भी जानता अच्छा अच्छा अच्छा। मैं- मूर्ति भाई के साथ भी काम किया हूँ, है? मूर्ति भाई के साथ भी किया। हाँ मैंने बड़ा काम किया मूर्ति भाई से, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने बग्गा आपके- भाई भी बहुत अच्छे इंसान आपके है। डायरेक्टर के साथ भी काम किया। मेरे डायरेक्टर कौन? जहांजेब के साथ। जहांजेब यू जी जहांजेब जी। अच्छा, मेरे वीडियोस बनाता है वो। आपके वीडियो बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा और कौन से गाने आप हमें सुनाना चाहेंगे? कोई अपना भी सुनाए ना मुझे। मैं ज़रूर आपको मेरा गाना है पंजाबी देसी मुठियार। वाह, चलिए उसको प्रमोट करते हैं ना। आपका अपना गाना भी ज़रूर ज़रूर हो जाए। ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸੈਪ ਜੱਡੂ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਾਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸੈਪ ਜੱਡੂ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਾਰ ਮਿਲਨ ਨੇ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕਲਿੱਪ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਹੋ ਵੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਮੁਟਿਆਰ साडे दिल ते तू कर गई है वार देसी मुटियार है कर सानू भी तू थोड़ा जहा प्यार देसी मुटियार कर मेरे ना तू अखियां चार देसी मुटियार नी दे सानू भी तू थोड़ा जहा प्यार लिपी लुपी ला के जदों टोर तू मैं कटदी कसम खुदा दी सारी दुनिया है डरदी दुनिया है डरदी दुनिया है डर
ਲਿਪੀ ਲੁਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਏ ਡਰਦੀ ਐਚਐਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੇਲੀ ਪਈ ਕਾਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੁਮਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ वाह जी, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। Thank you so much. अल्लाह ताला आपको आपकी इस फील्ड में बहुत कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। विल टेक अ ब्रेक। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और बहुत ज़बरदस्त मेरे पास डॉक्टर मौजूद हैं जिनके साथ आज हम बात करेंगे ये जो हड्डियाँ हमारी जुड़ती नहीं हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है और लोग जो है ये जरा के पास चले जाते हैं। गांव देहात रूरल एरियाज अगर आप देखें वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि अभी भी जरा के पास जाएंगे, जरा के पास जाके हड्डियाँ जुड़वाएंगे। मगर मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको इस बात के लिए प्रमोट नहीं करूँगी कि जैसे आपकी हड्डी टूटे तो आप जरा के पास चले जाएं। ये एक बड़ा मेडिकल इशू होता है। आपका कोई हाथ का, घुटने का, जिस्म की कोई भी पसली कुछ भी फ्रैक्चर करती है तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर करता है एक्सरे, आपकी पूरी रिपोर्ट, आपका सारा चेकअप, ठीक है, आपको पूरी तरीके से आपका एग्जामिन करता है और उसके बाद आपका इलाज करता है। और उसको पता होता है कि बस इस हड्डी में क्या स्क्रू डलेगा, इसमें किस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा, इसको रॉड लगाई जाएगी, ये सारे सिस्टम जो है ना ये डॉक्टर को पता होते हैं। तो ये जो हमने जरा का कॉन्सेप्ट बनाया, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत से लोग आधे मैंने देखे हैं टुंडे बैठे हुए हैं, अभी तक उनके हाथ यूँ ही हैं। वो इस वजह से कि वो जरा की कुछ गलतियों की वजह से वो हाथ ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। और ये अगर सही टाइम पर डॉक्टर के पास गए होते तो फिर कुछ लोगों की एक लत निकली हुई होती है। वो वाली लत नहीं है कि मुझे तो तेरी लत लग गई, ये गलत लत निकली हुई है जरा के पास जाके। तो अपने आप को ठीक करें, ये चीज़ें ज़रा अवेयरनेस जो है फैलाएं खुद भी इस तरीके से अपना इलाज करवाएं। जहाँ पर अगर आपको कोई अल्लाह ना करे कोई हादसाती कोई कार एक्सीडेंट, कोई बाइक एक्सीडेंट, कभी कुछ हो तो घर जाके सीधा जरा को फ़ोन करके जी मैं आ रहे थे जड़ी इंज नहीं होता है तो डॉक्टर को लो जाओ। मेरे पास हैं डॉक्टर अशरफ निज़मानी साहब, हमारे पास आते रहते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी दुआएं। आज इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करेंगे क्योंकि आज का सेगमेंट हमारा अवेयरनेस सेगमेंट है। तो पहला सवाल ही मैं आपसे करना चाहूँगी, ये जो एज वाले लोग हैं जो थोड़ी सी बड़ी एज के होते हैं, बुज़ुर्ग लोग, औरतें, मर्द, उनकी हड्डियाँ टूट जाएँ तो वो जुड़ती नहीं है, यही कहा जाता है, यही सुनने में आया। व्हाई इज़ दैट? थैंक यू। एक तो मैं अर्ज़ करूं कि हड्डियां जो ऐसे नहीं टूट जाती, बेसिकली दो वजूहात होती हैं। एक तो कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, मीन बाई के दैट हैज़ बिन हिट, और हिट होने के बाद हड्डी टूटी, एक ये चीज़ है। कुछ आपने सुना होगा कि जैसे आपने बूढ़ों के लिए अभी से ही बड़ा ये कंसर्न शो कर दिया, और प्लस क्वैकरी का भी आपने तस्करा कर दिया कि पलवानों शलवानों वाला जो काम है उसके बारे में भी। तो दूसरा होता है कि हड्डी विच इज़ नोन एज द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फ्रैक्चर ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द बोन। अगर आपके देखने वालों के लिए मैं अर्ज़ करूं तो ख़वातीन के अंदर जो अमूमन के ज़रा सा पाँव फिसला, हाथ लगा और यहाँ से कलाई टूट गई, वो कलाई मोड़ने वाले नहीं, चूँकि आप बड़े लाइट मूड में हैं तो ये मोड़ने से कलाई नहीं टूटती। आपके मईवाल साहब जो नई वो चीज़ें ईजाद कर रहे हैं तो ये मोड़ने से कलाई नहीं टूटती, बल्कि जब ये ख़वातीन पर्टिकुलरली जब पोस्ट मेनोपॉज या हड्डियों की कमज़ोरी होती है तो उस वक्त जब वो गिरती हैं और सहारा लेती हैं हाथ का तो हड्डी जो है कलाई के ऊपर से ये टूट जाती है। इट इज़ वन फैक्टर जो कि हड्डी की कमज़ोरी के साथ होता है। दूसरा होता है बुज़ुर्गों के साथ, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, वो होता है कि बाथरूम में फिर हल्का सा पाँव को फिसला और यहाँ कूल्हे से हड्डी टूट गई। अब क्वेश्चन अभी तक साइंस इसके बारे में खामोश है, आया कि पहले फ्रैक्चर होता है तो बंदा गिरता है या बंदा गिरता है तो फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज के अंदर आके अच्छा चूकने के लिए।
اب آپ نے یہ کہا کہ جی پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وہ میں آپ سے عرض کروں فضا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو آپ کا ہیلتھ سسٹم اگر ایٹ کویسچن ہے تو لوگ یقینی طور پہ کویکری کی طرف جائیں گے، جہاں سستا علاج ہوگا، جہاں افورڈیبلٹی ہوئے گی، لوگوں کی کمیونیکیشنز بہتر ہوئیں گی، تو یقینی طور پہ لوگ اسی کو سمجھیں گے. اور پھر ان کے اندر ذرا لفاظی بھی ہوتی ہے، جس کو میں چرو زبانی تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ لفاظی ہوتی ہے کویک کے اندر کہ وہ اس زبان میں بات کر سکتا ہے، ان کو اس مطلب ٹھہراؤ کے اندر لے کے آ سکتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ یہی میرا معالجہ، یہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. لیکن میرا کنسرن اس کے ساتھ زیادہ یہ رہتا ہے کہ ہم ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اور گورنمنٹ ایز اے رسپانسبل ٹو دا اسٹیٹ کہ جنہوں نے صحت کی سہولیات فراہم کرنی ہے، غالباً وہ اس نہج پہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. غالباً میں نے احتیاطاً یوز کیا چونکہ آپ کا چینل ماشاءاللہ آج کل ذرا تھوڑا محتاط لفظوں میں بات کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے بھی لوگوں کا رجحان اس طرف آتا ہے. پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر اب کسی بھی نارمل انسان کے لیے ممکن نہیں رہ گیا. کسی بھی ہڈی فریکچر کے لیے، کسی بھی علاج معالجے کی خاطر اٹ ہیز بیکم امپاسبل کہ کوئی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس والا بندہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا کے اپنا کوئی علاج کروا سکتا ہے. مور اوور وہ لوگ کہ جنہوں کو ہڈیاں اور یہ فریکچر ہو جاتے ہیں. سر آپ بھی تو پرائیویٹ تو بیٹھتے ہیں نا. میں دیکھیں میں بھی انسان ہوں، آپ بھی اپنی فیس میں کم بھی کر اب لیں نا انسان تاکہ ہوں. لوگ آپ لیکن کے اگر پاس میں بھی یہ آ آپ سے سکیں نا. کہوں، آپ دیکھیں جی آپ کا کام ہے تو محنت کرتا ہوں، پسینہ آتا ہے، آپ ٹھنڈے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میرا آپ سے گلہ تو نہیں بنتا ہوگا نا، آپ کے کام کی نیچر ہی ایسی ہوگی، رائٹ؟ سر آپ بھی تو اے سی میں آپریشن کرتے ہیں. چلیں مان لیتے ہیں. آپ نے بڑا ہیٹر لگایا ہوتا ہے نا. فیس کم کرنی، بات صرف اتنی ہے. اب جو صورتحال ایسی ہے کہ ایک کال لے لیں دیں مجھے جی کیونکہ ہاں اچھا زین کی کال ہے. السلام علیکم زین لاہور سے، کیا کہیں گے؟ جی فضا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. میرا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میری پیچھے بیک بون جو ہے یہ کولے والی ہڈی اور یہاں پہ تھوڑا پرابلم ہوا تھا. ابھی جب وہ گرمیاں تھی کیونکہ اتنا فیل نہیں ہوتا، سردیوں میں ذرا درد بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے بڑا وہ پہلوانوں کو بھی دکھایا، بڑا علاج کرائے، لیکن کوئی سیٹسفیکٹری کہیں بھی علاج نہیں ہوا. تو ذرا وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ان کے پاس ہے تو پھر فون ٹائم لیا جائے. دوسرا اس فون کا کیا حل ہے کہ کیا کیا جائے؟ فون پہ رہیں، ساتھ رہیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے گا. اب دیکھیں یہی جو آپ فرما رہی تھیں کہ پہلوان، اور ہمارے معزز دوست نے بھی یہی کہا کہ جی بہت سے پہلوانوں کو دکھایا اور کہیں سے افاقہ نہیں ہوا. اگر ہم پوچھنا چاہیں کہ کیا کسی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، کیا کسی سرکاری ہسپتال کے اندر جہاں پہ مطلب ساری چیزیں سہولتیں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھتے، اور یہ چوکنے کی اور کمر کی جو درد ہے دیٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، اسے دیکھنا پہلے ضروری ہے. آیا کہ وہ آپ پوچھ لیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا، زین ساتھ ہے. آپ پوچھ لیں. آپ سے بات کر رہے ہیں، پوچھیں. جی آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تھا؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھایا تھا، ایکس رے بھی ہوئے اور وہ یعنی ٹریٹمنٹ چلتی ہوئی 2-3 ماہ. ادھر ہمارے اسرا میں ڈاکٹر خالد صاحب بیٹھتے تو ان کو میں نے دکھایا تھا. ان کا علاج بھی 2-3 ماہ چلتا رہا، لیکن وہ دوائی لیتے رہو تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو تو پھر پرابلم ہو جاتی. اس کا مطلب یہ آپ کا فریکچر کے ساتھ نہیں ہے، دیٹ از ناٹ ڈیو ٹو فریکچر، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہوگی جو کہ کمر کے اندر درد آپ کے آئے ہوئے ہیں، اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن. بالکل ویسے ہوتا نا جیسے پھپھو آئی تھی تو مجھے یہ درد اٹھ گیا. اب پھپھو بیچاری کا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، نوجوان آدمی ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز ٹھیک ہوگی. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اور انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے کہ اگر یہ مسلسل درد آ رہی ہے جس کو کرونک پین کہتے ہیں، تو آپ کو یہ کرونک پین کیوں ہو رہی ہے. تو حسن اتفاق کہ میں بھی اقرا میڈیکل کمپلیکس پہ جیسے فضا گلا کر رہی تھی کہ میں بھی پرائیویٹ سیکٹر پہ جاتا ہوں جو کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، اینڈ آئی ایگری ان کے ساتھ بالکل. یہ نہیں کہا کہ نہیں جانا چاہیے، میں نے آپ سے یہ کیا کہ فیس کم کرنا ہے. آپ نے میرے بات جو ہے نا بات ہی پلٹ دی میری، وہاں پہ جا کے تو فیس کم کرنے کی بات کی میں سمجھتا ہوں. اور پھر آپ کو آئی ایڈوائز یو بہت تیز ہیں، آرتھوپیڈک سرجن کو ذرا دکھائیے گا، بتا دوں میں ایک آرتھوپیڈک سرجن کو دکھا کے، اور پھر جب ڈائگنوز ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں ان کو جواب دے دوں گا. جواب فیس کم نہیں کی، پورے شو پہ جو ہے نا سارا مجھے اگنور کر کے بات گول کی ہے. میں بھی آپ کی فیس کم نہ کراؤں تو میں بھی نا ضیاء القمر کی بیٹی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے، آرتھوپیڈک سرجن. تو ہم ان سے بات کر رہے تھے یہ جرا کے پاس جو لوگ چلے جاتے ہیں، ہمیں کال بھی اسی طرح سے آئی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جرا کے پاس لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ جو ڈاکٹرز جو سرجنز ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، مہنگے بہت ہوتے ہیں، یہ ریزن ہے؟ اٹ مے بی ون آف دا ریزن، لیکن بیسیکلی میں سمجھتا ہوں جہالت ہے. جہالت اس وجہ سے ہے
کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کمپلیکیشنز کیا ہیں. ہمارے دوست ہیں خالد مسعود گوندل صاحب, تو انہوں نے ایک سٹڈی کی تھی کہ جراح سے علاج کے کتنے لوگوں کے بازو کاٹنا پڑے, اور شروع میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھی بازو ٹیڑھی, اب دیکھیں ایک سائنس اگر اتنا ہی آسان کام ہوتا کہ کسی باپ دادا سے بیٹھے ہوئے بندہ یہ سیکھ لے گا, پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں تو ایجاد نہ ہوتی, موٹی سی بات ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اور انسٹیٹیوشنز اتنے بڑے نہ ہوتے جہاں پہ اتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں لاہور شہر کے اندر اور باقی جتنے بھی شہر ہیں, اور حکومت اتنے اخراجات نہ کرتی, اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں حکومت ابھی تک ان کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی. تو مین بائی جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سائنس ہے اور انسان ایک انسان ہے, اور انسان کی کسی بیماری کا علاج بھی سائنس سے ہوگا, ہے سے یا ایسے جراحی کے ساتھ یہ جو لوگوں کی مت ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں آپ کو سوال ضرور دینا چاہوں گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز تو ابھی پیدا ہوئے, ابھی بنے, جو 100 سال پہلے علاج ہوتا تھا وہ جراحی کرتے تھے. یہ مت جو ہے بنائی ہوئی ہے لوگوں نے, تو اس کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے؟ یا پھر حکیم کرتے تھے ایسے لوگوں سے کہیں نا کہ وہ پیدل چلا کریں, وہ میکسیمم گھوڑے کے اوپر جایا کریں, گدھے کے اوپر سواری کیا کریں. وائی پیپل دے گو آن دا بس اور کار اور موٹر سائیکل یا رکشے وکشے کے اوپر کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ ٹانگے کے اوپر بھی کیوں ہم جاتے ہیں؟ تو پھر اس کو بھی نہیں جانا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جو توجیہ ہے نا, تے کل دے نیانے نے تے باقی سائنس تو بڑی پرانی, ایک دم سے تو نہیں ہوا. اور ہم مطلب الحمدللہ مسلمان ہیں, اما ہوا اور بابا آدم مطلب پہلے سے یہ ہڈیوں کا علاج تو نہیں تھا کرتے ہوں گے کیسے کرتے ہو. سو اٹ از آن گوئنگ پروسیس. جب چیزوں کی آئی, چیزوں کی تحقیق ہوئی, چیزیں اچھی آتی گئیں, اور پھر جا کے آیا. اب سائنس کے اندر یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ کون سی ہڈی ہے جس نے کہ صرف پلستر لگانے سے یا پٹی باندھنے سے ٹھیک ہو جانا ہے, اور کون سا ایسا فریکچر ہے کہ جس کے لیے اسینشیل ہے کہ آپ کو آپریشن کے لیے ہی جانا ہوگا. یہ لمبی چوڑی تحقیق نے بتایا. اب ہمارے جو پہلوان یا جراح یا جو بھی جس کو سیانہ عموماً لوگ کہتے ہیں, ان کے لیے پٹی ہے اور اس کے ساتھ آگے تو کام نہیں ہوگا. اور ابھی بھی دیکھنے کی خاطر آپ دیکھیں گے, اگر مطلب یہ صدر وغیرہ لاہور کے علاقوں کے اندر اب انہوں نے اے سی بھی اب وہ لگائے ہوئے ہیں, ایکس رے مشینیں بھی لگا لی ہوئی ہیں. یہ تو ہمارے محکمانہ جو ہے ان کی انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں نااہلی ہے کہ اس قسم کو پروموٹ کرنے دیا جا رہا ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن ہے پنجاب کے اندر بنا ہے, اور تقریباً پورے پاکستان کے اندر یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, جن کی ذمہ داری ہے, بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ عطائیت کو فروغ کوئی نہیں روکیں بلکہ عطائیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں. تو یہ تو بیچارے معصوم لوگ ہیں. ابھی آپ نے دھاگے تویزوں کی خاطر نہیں دیکھا, جیسے ابھی آپ ایڈ میں دکھا رہی تھی کہ وہ آپ کا مئی والا جو کہہ رہا ہے مجھے ویڈیو کال کرو, نال کڑا بھی پیش کر رہا ہے کہ مطلب کڑا بھی دے دو. تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے دنیا کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں, اور پھر یہ سب سے ہمیں ایک اٹیمپٹ کرتی ہے چیز کہ جی سائنس نے تو دیکھ کے نقصان ہے, یہ چیز نہ کھاؤ اس کے بڑے نقصان ہو جائیں گے. اسی طرح سے یہ والی چیزیں ہیں. تو وٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اپنے معالج کو دکھائیں, فریکچر ہوتا ہے, کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے, بجائے اس کے آپ کسی بھی عطائیوں کے پاس جائیں یا جراح کے پاس جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہماری اس اویئرنیس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. جی آج کے اویئرنیس پروگرام صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھی کہ جو ہڈی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو جڑ سکتی ہے, مگر اس جراح وراح کے پاس جو آپ جاتے ہیں یہ غلط مت ہے, یہ غلط باتیں. آپ ان کے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ یہ کوئی ہانڈی نہیں پکڑی ہے, ہڈی جڑی جا رہی ہے. یہ کوئی لیگو گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے, یہ ایک ہڈی جوڑی جا رہی ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے, کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جا کے, جس کی ڈگریاں ہوں, جو سرجن ہو, اس کے پاس بیٹھ کے اپنا ہاتھ ٹھیک کروائیے, پلسٹر کروائیے, جو بھی کروائیے, مگر آپ اپنے کسی صحیح ڈاکٹر کو دکھا کے. یہ جراح کی جو مت ہے اس کو ختم کیجئے, ورنہ ساری جو یوتھ ہے ہماری وہ آج سے 20 سال کے بعد جو انہیں پورے ملک کو سنبھالنا ہے, ملک کی ڈور کو سنبھالنا ہے, وہ اینج سنبھال لی ہوگی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین اب ایک ایسا سیگمنٹ جو ہے شروع کرنے جا رہی ہوں جہاں پہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا. ایک کل بھی ہمارے پاس کال آئی تھی ہمارے پروگرام میں, اور مجھے یہ ہم نے تبھی ڈیزائن کیا آج کا یہ موضوع کیونکہ وہ بڑی پریشان تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اس کی پڑھائی کے لیے یا اس کے ماحول کے لیے, تو میرا بچہ میرے ساتھ زبان چلاتا ہے برابری کی, بدتمیزی کرتا ہے, میرے پہ ہاتھ تک اٹھا لیتا ہے اگر میں اس کو ماروں آگے سے. تو 10-15 سال کے بچے موسٹلی اب اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ماں کے ساتھ بحث بھی کر رہے ہیں, بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, باپ ماں کو لگا بھی دیتے ہیں, اور یہ کوئی بہت ایزی سمجھا جا رہا ہے. یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے, اس کو ایسے پروان نہیں چڑھانی اس حرکت کو بچوں کی, کیونکہ کل کو یہی بڑے ہو کے, بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں, بیگ ماں باپ نے پکڑا ہوا ہے تو کھول کے تلاشیاں لے رہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, چپلیں اٹھا کے ماں اور باپ کے منہ پہ مار رہے ہیں. Is that you can do؟ تو اسی لیے خاص ہم نے آج اس موضوع کے اوپر سوچا کہ بات کریں جو کہ جنریشن گیپ ہے
بچوں کے درمیان ماں باپ کے درمیان جو ایک کیمسٹری ہے, وہ جو گیپ ہے, وہ جو ڈسٹنس اتنا زیادہ آ گیا جس کی وجہ سے بچے بڑے بچوں کی بات نہیں سمجھ رہے. ہم نے کہا ہم سے بات کریں. صاحبزادہ کاشف علی واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسپریچول اسکالر بھی ہیں, ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے ہیں اور ہم ہر جمعے ان کی مدد سے جو ہے کافی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ کو بہت بہت میں کہوں گی ویلکم, شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے پہلے تو آپ آج کے موضوع کے اوپر, کیونکہ یہ جو جنریشن گیپ ہے اور یہ بچوں اور والدین کے درمیان جو اب زیادہ پروان چڑھ گیا ہے, ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو؟ دیکھیں یہ جنریشن گیپ نا, اس کو سمجھنے کے لیے 3 جنریشنز چاہیے, پیرنٹس, اولاد اور اس کی اولاد, 3 اولادیں. اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ہم اس جگہ پر ہیں کہ ہمارے والدین اور ہمارے بچے آگے. وائس صاحب کا نا ایک بہت خوبصورت فکر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے, ٹھیک, لیکن دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. واہ, ارے واہ. تو خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ ان کی جو آج کی ضروریات ہیں نا, ان کو والدین انڈرسٹینڈ کریں, ان کو اپنے دور کے طریقے, اپنے دور کے جو واقعات تھے وہ نہ ان کو کوٹ کریں. ان کے پرابلم اور طرح کے آج کل کی جنریشن, مطلب جو ہمارے ساتھ گزرا ہے جس طریقے کا. اچھا, ہم اپنے گھر میں جیسی داخل ہوتے تھے یا ہمارے امی ابو گھر کے اندر جیسی انٹر ہوتے تھے, ہم سب سے پہلے بھاگتے ہوئے گاڑی یا بائک کی طرف جاتے تھے, دروازہ کھولتے تھے, بلکہ 5 منٹ پہلے سے سٹینڈ بائی ہو جاتے تھے کہ ابو آنے والے, امی آنے والی ہیں. ہاتھ میں تھیلا ہوگا تو کینو ہوں گے, سیب ہوں گے, پھل ہوگا, کوئی میٹھا ہوگا, کوئی کیک ہوگا, چپس کا پیکٹ ہوگا, وہ انتظار کرتے تھے. اور سب سے پہلے جیسی انٹر ہوتے تھے ہم سلام کرتے تھے, یا پھر ہمارے ابو اگر ہمیں سلام کریں تو ہم اونچی آواز میں سلام کریں, حق کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اٹینشن لیتے تھے. آج کے دور میں جو ہے نا سچویشن کچھ اور ہو گئی ہے. آج کے دور میں جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو سلام نہیں دیتے, نہ لیتے ہیں, تو مطلب سامنے سے نظریں جھکا کے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب سلام جیسی چیز بھی اپنے والدین سے نہیں لینا آج کے دور میں, یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہیں اور نتیجہ اسلامی مانگتے ہیں. جب تربیت ان کو انگریزی مل رہی ہے تو نتیجہ اسلامی کیسے نکلے گا؟ تو یہ جب تک نہ آپ نے گھر کے اندر اپنے والدین کے ساتھ یہ فضا نے نہ قائم کی ہوگی, تب تک یہ آگے جنریشن اس کو دیکھتے ہوئے فالو نہیں کر سکتی. مجھے یاد ہے کہ میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم تو ایسے نہیں تھے, ہم نے تو اپنے والدین کے آگے جو ہے نا فوراً کھڑے ہونا, سر جھکانا, کبھی آنکھ سے آنکھ نہ ملانا, سلام کرنا, جواب دیں. تو یہ ہم سے نہیں ہے ویسا سلسلہ. یہ سوال ہے. اگر آج کی نا اولاد بغاوت کر رہی ہے یا آج کی اولاد آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے, تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ اس کی معافی اپنے والدین سے مانگیں. اچھا, کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانگ رہی, آپ مجھے معاف فرمائیں. ریلی کہ اولاد کی جو اولاد ہے نا, ہاں, اس کی دعا جو ہے اس کے دادا نانی کے پاس ہے. اچھا, یہ آپ کو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں میں, کہ یہ عام طور پہ ایسا کوئی بات نہیں سمجھاتا کہ آپ کی اولاد اگر آپ کے کہنے میں نہیں آ رہی تو کس کے پاس جائیں گے آپ؟ اپنے والدین کے پاس جائیں. جو ماں ہے وہ اپنے والدین سے رجوع کرے, زندہ ہے تو بھی, اور اگر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرے کہ یہ میری اولاد میرے کہنے میں نہیں ہے, آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ میرے کہنے میں ہے. اچھا, دیکھیں یہ نا ہمارا صرف کلچرل نہیں ہے, یہ ایک روحانی سلسلہ بھی ہے, والدین کا بچے اور آگے بچے. مجھے یاد ہے میں راول پنڈی میں کسی بازار میں بیٹھا تھا تو کچھ جھگڑا سا ہو گیا وہاں پر. تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان نے ایک بوڑھے آدمی کو نا تھپڑ مارا زور سے اور لوگوں نے چھڑا دیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ نوجوان بیٹا تھا جس نے بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا. بڑا سن کے ایک دم سے دل کو دھچکا لگا. تو بوڑھے نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں, میں نے بھی ایسے کیا تھا. اچھا, آج مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اگر آج آپ اپنے والدین کے ساتھ آپ دل و جان سے, وہ بس اب تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری جو جنت ہے نا اس کی سرٹیفیکیشن تمہارے والدین نے دینی ہے. وہ اگر دل سے تمہارے لیے دعا کریں گے نا,
دیکھیں باپ جب دعا کرتا ہے نا اولاد کے لیے تو کہتے ہیں کہ باپ بچوں کا رویہ دیکھ کے دعا کرتا ہے، اور ماں ایسی ہستی ہوتی ہے کہ وہ بغیر رویہ دیکھے بھی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اب اگر آپ ان کی ضروریات کو، آج کی ضروریات کو اگر آپ محسوس نہیں نہ کریں گے، بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھے، میں ذاتی بات بتاؤں، میرا خیال ہے کہ میں شاید ایف اے میں ہوں گا جب پہلی دفعہ میں نے شیمپو یوز کیا تھا جی۔ ہمارے بچے جانسن جانسنز میں پیدا ہوئے ہیں جی، فالو کری میری بات، بولے لیٹسٹ دور کی جو بھی چیزیں ہیں۔ تو اب اگر ہم انہیں وہ والی جگہ دے رہے ہیں اور جدید دور بھی دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، ہمارے پاس تو وقت گزارنے کے لیے یا رسالے ہوا کرتے تھے یا پھر کارٹون چینل ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ ملتا تھا یا 1 گھنٹہ، تھنڈر کیٹس دیکھ لو، ٹام اینڈ جیری ایگزیکٹلی دیکھ جی لو، بھی بالکل ایسی جی، نائٹ رائڈر دیکھ لو، یہ ٹائم تھا۔ یہ ٹائم تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، ہم والدین کے ارد گرد ہی ہوا اچھا، کرتے بڑوں تھے۔ کی محفلوں میں بیٹھ کے ہم لوڈو بھی کھیلتے تھے، مونگ پھلی چھیلتے تھے، آم تسلے میں رکھ کے سارے بیٹھ کے کھاتے تھے، ان کے ساتھ مل کے کام کراتے تھے، ابو کے ساتھ بائک صاف کرا رہے ہیں، امی کے ساتھ مٹر چھیل لیا، جی ہاں، بچیاں ڈسٹنگ کر رہی ہیں۔ اب وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں، یہ علیحدہ ہو کے، اور وہ دھڑا دھڑ جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں یا ریلز دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی ڈی ٹیچ ہو گئے ہیں بچے۔ اچھا، ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے ہیں یا فون پہ لگے ہوئے ہیں، مگر کوئی ماں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے والا نہیں ہے، باپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی ٹانگیں پکڑ کے دبانے والا نہیں ہے کہ ابو آپ بائک چلاتے ہیں، گرمی میں جاتے ہیں، ٹھنڈ میں جاتے ہیں، آپ ہماری لیتا پیسہ، تو بیٹھ کے ایسے سائڈ پہ کوئی گھٹنے دبا دے، کوئی گھٹنے کندھے دبا دے باپ کے، کوئی کسی کو کوئی قدر نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ ہم نے فیسیلیٹیٹ ان کو خود کیا ہے، موبائل ان کے ہاتھ میں ہم نے خود دیا، ہم نے خود ان کو ٹائم بھی دے دیا، اور ہم نے اپنا ٹائم لیا ہے۔ اصل میں جو پرابلم جہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے نا کہ ہم نے بچوں کو اور طرف مصروف کر کے ہم نے اپنا ذاتی بیچ میں سے ٹائم نکالا ہے، حالانکہ یہ ٹائم بچوں کے لیے تھا۔ اچھا، ہم اور مصروف، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے موبائلوں کے اوپر مصروف ہیں، ہم اولاد کی ان چیزوں کے ساتھ ڈاٹس نہیں ملا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا آج کے دور کی نیڈ کیا ہے۔ بس سب کہتے تھے کہ ان کو دو، خیر ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بھی چیزیں، ان کو دو، موبائل دو، ان کو اے سی لگا کے دے سکتے ہو، اے سی دے دو، اگر گاڑی ہے گاڑی دے دو، ان کو آج کی فیسلٹیز جو دے سکتے ہو وہ ضرور دو۔ ان کے چیلنجز آپ کے دور والے چیلنجز نہیں ہیں، ان کے چیلنجز اور طرح کے چیلنجز ہیں۔ اب جس طرف معاشرہ ہمارا چل رہا ہے نا جی، وہ معاشرہ بہت ہی اور طرح کے مسائل لے کے آ رہا ہے جو ہمارے دور میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے دور کے بہت چھوٹے چھوٹے سے مسائل تھے، جھوٹ بول لیا، چوری کر لی، پیسے نکال لیے کسی نے، ویڈیو گیم کھیل لی جا کے، یا پتنگ لے آئے جا کے، لیکن اب کے دور کے بڑے اور طرح کے مسائل ہیں۔ سر اسی پہ بات کریں گے، آگے ایلیبریٹ کریں گے، اور پھر آپ جو مثال دیتے ہیں اور واصف علی واصف صاحب کی جو بات شیئر کرتے ہیں وہ تو پھر پوری دنیا کو سمجھ آتی ہے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو بچوں کے اور ماں باپ کے بیچ میں جنریشن گیپ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی ہماری رہنمائی کریں گے آج کے ٹاپک کے اوپر، اور آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، ابھی شروعات جو تھی آلریڈی یہاں پر صاحبزادہ کاشف صاحب سے شروع ہو گئی ہے۔ آج کے جو بچے ہیں بہت بدتمیزی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، اور احترام ختم ہو گیا ہے، پیرنٹس کو بہت شکایت ہیں، کیمسٹری آپس کی جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو آج کے دور کے حساب سے آپ کیا کہیں گے ایسے بچوں کے لیے جہاں پر یہ سچویشنز بہت خراب ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں فضا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نئے ینگ پیرنٹس ہیں، میرا خیال ہے آرٹ آف پیرنٹنگ میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ بچے بذات خود صرف پرابلم کا شکار نہیں ہیں، وہ ایک خاص قسم کے ماحول کے اندر پلتے ہیں، دے آر بینگ ریزڈ ان اے سرٹن مینر، ان کو تربیت کے وہ مواقع شاید موجود نہیں ہیں، تو یہ بات بائی لیٹرل ہے، یونی لیٹرل نہیں ہے۔ اگر ہم سارا ملبہ بچوں کے اوپر پھینک دیں، آئی تھنک یہ بہت انفیئر ہوگا تھوڑا سا۔ تو پہلے آرٹ آف پیرنٹنگ کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور مجھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم یاد آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی بھی تکریم کیا کرو، تو ہم اولاد کو بھی ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں، اولاد کے لیے بھی ایک بہتر انوائرمنٹ دیں، اور پھر اگر اولاد جو ہے وہ ریسیپریکیٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ چیلنج ہے، اور وہ چیلنجنگ بات ہے جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ تو پیرنٹنگ آئی تھنک بلڈنگ بلاک ہے، بیسک بلڈنگ بلاک
وہاں سے معاملے نے درست ہونا ہے یا غلط ہے وہ معاملہ. اب ایک قرآن کی جو مشہور آیت ہے اور وہ میرا خیال ہے ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے بحیثیت اولاد، کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم والدین کے آگے اف تک نہ کرنا، اور خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں تم انہیں پاؤ تو تم اف تک نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی اس کے شواہد ملتے ہیں کہ جب کوئی والدین بوڑھا ہوتا ہے تو ایک بچپنے کی طرف لٹایا جاتا ہے، ایک سائیکولوجیکل چینج بھی وہاں پہ آتی ہے. سر یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں یہ کہتے ہیں اگر بچوں کو ڈانٹا جائے تو ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، اور اگر بچوں کو اس طرح سے کسی کے سامنے انسلٹ کیا جائے یا اونچی آواز میں بولا جائے، ان کو اس طرح سے روکا ٹوکا جائے کسی تھرڈ پارٹی کے آگے، تو وہاں پر وہ بھی جو ہے اپنی بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اگریسو ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھلے پیرنٹس کے ساتھ کریں یا لوگوں کے ساتھ کریں. تو یہ سائیکالوجسٹ کی جو تھیوری ہے، ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن کی طرف، میں ابھی ایک دوسری ڈائمینشن میں بات کر رہا تھا، لیکن آپ جس طرف لے کے آئیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے مینجمنٹ کے اندر 2 تھیریز ہیں، ان کو تھیری ایکس اور تھیری وائی کہتے ہیں. تھیری ایکس کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اسیوم کر چکے ہیں کہ یہ فرد جو ہے یہ لیزی ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ ادنا ہے، یہ حقیر ہے، اور اگر میں نے اس کو امپاور کرنا ہے، اس سے میں نے کوئی کام لینا ہے تو میں سختی کروں. لیکن تھیری ایکس ریجیکٹ ہو چکی ہے ورلڈ اوور. اب وہ تھیری وائی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی فرد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپاورڈ ہو، انلائٹنڈ ہو، وہ پرفارم کرے، وہ فنکشنل ہو، وہ پروڈکٹیو ہو، تو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں، موٹیویٹ کریں، اس کو کہیں کہ تم کر سکتے ہو، اس کے پر بیجا پابندیاں نہ لگائیں، اس کو ایکسپریشن کی آزادی ہو، ایکسپریس کرنے کی آزادی ہو. تو جب آپ بچے کو تھیری ایکس یعنی ہیوملیٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، انسلٹ کریں گے، پبلکلی برا بھلا کہیں گے، تو وہ اصل میں وہ نیگیٹیوٹی کیری کرے گا، نیگیٹیوٹی جمع کرے گا، اور وقت مقررہ کے پر آپ کے پر وہ نکالنا شروع کرے گا. پھر وہ گھر کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی ایمٹ ہونا شروع ہوگی، اور وہ پبلکلی بھی ایمٹ ہوگی. یعنی جو انویسٹمنٹ آپ نے کی اس کا پے بیک آپ کو ملے گا. اگر آپ نے اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا، وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پھر وہ بدتمیزی کرے گا، پبلکلی بد تہذیبی کرے گا. تو بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے. آرٹ آف پیرنٹنگ از دا بلڈنگ بلاک. ماں باپ کیسے بچے کو ریز کر رہے ہیں. آپ بچے کو، بچہ از مطلب لٹرلی، میں اگر اس کو ایک اور سینس میں کہہ رہا ہوں، بچہ آپ کا پروڈکٹ ہے. آپ چاہیں تو اسے ورلڈ کلاس بنا لیں، آپ چاہیں تو اس کا بیڑا غرق کر دیں. یہ جو اس کے شروع کے سال ہیں، 5-6 سال، جب اس کی بنیادیں کھڑی ہو رہی ہیں، مطلب اسلام کیا کہتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دو، 10 سال میں یہ کرو، 13-14 سال تک یہ کرو. ہر سٹیج کے اوپر ایک اسپریچول چیک ہے. وہ اسپریچول چیک بھی بچے کو گراؤنڈ کرتا ہے. کیا بات ہے، بات پیرنٹنگ کے ساتھ جو آپ جوڑ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، آج کے دور کے جو بچے ہیں پیرنٹس کے ساتھ اختلاف بہت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ اپنے دور کی بات مت کریں، اب ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں چلے گا، ارے آپ کو یہ نہیں آتا، ایسے کریں، یہ کریں. تو ماں باپ جو ہے نا بات کو سمجھ نہیں پاتے. ماں باپ بھی کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، بحث مباحثہ. تو یہ دونوں کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتے، مگر یہ کھٹ پٹ جو ہے نا یہ برقرار ہے. یہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں کو دونوں ڈومینز سمجھ آنی چاہیے کہ بچوں کے پاس جو تعلیم ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا اینشنٹ دور تھا، اس دور کا قاعدہ بھی اور تھا، اس دور کی کتابیں بھی اور تھیں. آج کے دور کی کتابیں بھی اور ہیں، اور ان کا وے آف ٹیچنگ اور وے آف لرننگ بھی اور طرح سے ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہے جو آپ کبھی بھی آپ کی پرانی نہیں ہوگی، اور وہ ہے آپ کا دین، اور دین پہ آپ کے چلنے کا اسلوب. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے اور اوریجنل حالت میں آپ کے پاس ہے، اولاد تک ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو میٹھی گولی بنا کے کھلانا ہے، آپ نے اس کو سیریلیک میں حل کر کے دینا ہے، آپ نے اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے وہ انفلوئنسڈ ہو کہ یہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں، ہمارے والدین اپنے بزرگوں کو کس طرح سے بیہیو آتے ہیں. یہ سب باتیں بچے بہت ہی چھوٹی ایج سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر گھر کے اندر فسادات چل رہے ہوں میاں بیوی کے، تو اس گھر کا مستقبل بتانے کے لیے کسی طوطے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے. وہ سب کچھ بچے کی اپنی ذات کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ وہ آگے جا کے شو ہوگا. تو آپ اگر بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی اچھے بنیں،
آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ سلوک ان کو کر کے دکھانا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مجھے مزارات بہت پسند ہے, کئیوں کو نہیں ہوں گے, مجھے بہت پسند ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے بچپن میں میرے والد صاحب ہر جگہ پہ لے کے جایا کرتے تھے مزارات پر, اور بہت ادب سے حاضری دیا کرتے تھے. میرا اس وقت سے مزارات سے ایک محبت نامہ کنیکٹ ہو گیا. تو اگر آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے اپنی اولاد کو, وہ محبت شو کی ہے, تو بچے بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں پر وہ کریں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گولڑا شریف گئے, تو میں پہلی دفعہ گیا تھا, بہت چھوٹی عمر میں تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ یہاں پہ نا دعا کرو. تو میں نے کہا جی کیا دعا کروں میں؟ کہتے ہیں اچھا دعا کرو کہ تمہارے چچا کے گھر میں نا اولاد آنی ہے تو بیٹا ہے, یہ دعا کرو. اب میں نے ان کے کہنے پہ دعا کر دی. 2 دن کے بعد ہم لاہور جب واپس آئے تو مجھے کہتے ہیں وہ تم نے دعا کی تھی وہاں پہ؟ میں کہ جی کی تھی میں نے. وہ دیکھو تمہارے چچا کے گھر بیٹا آ گیا. اچھا میرا ایک نا دعا پہ بھی فیتھ آ تسلسل بھی ہو گیا. ہاں دعا پہ بھی فیتھ ہو گیا کہ بھئی دعا سنی جاتی ہے واقعی. اور یہ بھی ہے کہ کسی نیک جگہ پر جا کے دعا کرنا یہ اور بھی زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے بات. تو میرے والدین نے یہ سارے کام کر کے دکھائے. والد صاحب ایک چیز کے اوپر بڑا فوکس کرتے تھے, کہتے ہیں اپنی اولاد کو نا ابا جی مت بنانا کبھی بھی. حضور قبلہ جناب تشریف لے آئے ہیں, ان کی ایج کے مطابق ڈیل کرو ان کو. ان کو اگر ابا بناؤ گے تو وہ ابا جی بن جائیں گے بہت جلدی. ان کی جو ایڈاپشن ہے نا بچوں کی بہت تیز ہوتی ہے, بنائیں گے وہ بن جائیں گے. اور لوگوں کے سامنے او ہو یہ تو پتہ نہیں ایسے بات کرتا ہے چھوٹی عمر میں کہ جیسے پتہ نہیں روحانیت کے کون سے درجے کھول دیے ہیں. بھائی اس کو بچے ہی رہنے دو, بڑا ہوگا بلوغت ہوگی تو سارے سورج نکلتا ہے نا سب کو نظر آ جاتا ہے. تو آپ اس کی تربیت کریں. بلکہ کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو نا چھپا کے رکھو, اس کے بہت زیادہ فضائل مت بیان کیا کرو اولاد کے. لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں ہماری اولاد تو بیسٹ, بھلے وہ فیل آئے ہو پیپر میں, ٹاپ آیا ہے, اس نے تو ٹاپ کیا ہے, کلاس میں ٹیچرز کا فیوریٹ ہے. مگر اچھا اس بات پہ اختلاف ایک جگہ بنتا ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ہر جگہ بیٹھ کے تعریف کرنی چاہیے. یہ جو سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہیں یہ ساری یہ بات کرتے ہیں. مگر آپ کا جو پہلو ہے اس کو ہم ضرور ایلیبریٹ کریں گے آپ کی زبانی ایک بریک کے بعد. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فہد صاحب, یہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر اگر کسی بچے کو ڈانٹ پٹ رہی ہے باپ سے یا ماں سے, تو ایک دم سے نا بیٹھا بٹھایا بچہ اس کو فوراً بولتے ہیں لے تو اپنے باپ پہ گیا ہے. وہ کہے گی تو تم یہ بدتمیزی والی حرکت کرتے, تم اپنی ماں پہ گئی ہو, تم بالکل ماں جیسی ہو نا اسی کا خون, اس طرح کی باتیں. اس طریقے کی سچویشنز میں بچوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بہت دیکھیں تو نیگیٹو ایک سچویشن ہے, بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے. اور ابھی جیسے ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اگر وہ اسٹیٹ آف ایکویلبریم میں نہیں ہے, بچے پہ انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر میاں بیوی کے اپنے کوئی آرگومنٹس ہیں تو وہ بچوں کے سامنے ان آرگومنٹس کو نہ کریں. کوئی علیحدہ اسپیس میں جب بچے سو رہے ہیں یا کوئی اور ٹائم ہے اس کے اندر وہ آرگومنٹس کریں. اپنی لڑائیاں جب سپل اوور ہوتی ہیں, بچوں تک وہ بات جاتی ہے, تو بچوں کا مستقبل آپ تاریک کر رہے ہیں. اب بچے بچپن سے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ او لیولز میں ہیں, 8th گریڈ میں ہیں, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کیا مسئلے ہیں ان کو, کیونکہ وہ ماں باپ کی آن گوئنگ ایک بیٹل کو دیکھ رہے ہیں, دن رات لڑائی جھگڑے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں, اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بچوں کی دولت سے نوازا ہے, بچوں کی نعمت سے نوازا ہے, تو اپنے آرگومنٹ سے علیحدہ کریں. اور یہ مت کریں نہ پارٹی بنے نہ بچوں کو پارٹی بنوائیں کہ تم ماں کی طرح ہو, تم باپ کی طرح ہو. آپ ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں بچوں کے اندر, اور آپ وہ ڈسکارڈ, وہ لائف لانگ ڈسکارڈ ہوگا. اچھا بچے بھی اپنا جو ہے نا ایک اس طرح سے بنا لیتے ہیں باکس. کچھ بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ بچے باپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, وہ اس کے مخبری ہوتے ہیں, کچھ لوگ باپ کے مخبری ہوتے ہیں. یہ بچے بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایسی سچویشن میں. اور بچوں میں بھی آپس میں ہوتا ہے, وہ بھی یہ بول رہے تھے ابا کا چمچہ ہے, یہ تو اماں کی چمچی ہے, ہوتا ہے نا. بچے تو ہیلپ لیس ہے نا. پھر بچوں کو آپ کیا کہیں, آپ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اے ٹین ایجر. اس کے فاؤنڈیشنل ایئرز ہیں, اور فاؤنڈیشنل ایئرز میں اگر دیکھیں ہماری مینجمنٹ کے اندر بھی ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہوتی ہے. اگر ایک باپ نے ایک فلانے بچے کو زیادہ چیزیں لا کے دیں, ماں نے دوسرے کو لا کے دیں, تو یہ تو نیچرل رسپانس ہے نا بچے کو. اس کو جہاں سے زیادہ چاکلیٹس مل رہی ہیں, جہاں سے زیادہ اس کو انسینٹیوز مل رہے ہیں, وہ اس پیرنٹ کی طرف ٹلٹ کر جائے گا. لیکن یہ آپ نے زیادتی کی نا,
ماں باپ کا کام تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح کی ڈویژن کے اندر لے کے نہ آئے. سر مجھے تو لگتا ہے اگر دو لوگوں میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں, کوئی اتنی سچویشنز خراب ہیں, تو آپ اپنی سچویشن کو پہلے ٹھیک کریں. اگر نہیں ٹھیک ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے ہر طریقے کے امتحانات سے گزر چکے ہیں, آزمائشوں سے گزر چکے ہیں, تو آپ لوگ وہ جو ایک ہے کہ چوکھٹ بدل دو, آپ لوگ اپنے اپنے راستے اپنی اپنی لائف میں پرسو کریں. مگر جو بچے اس دنیا میں آپ لوگ لے کر آئے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے, ایٹ لیسٹ ان کی زندگی اور ذہنی سکون خراب نہ کریں. بچے ماں کی بھی اتنی عزت کریں, بچے باپ کی بھی اتنی عزت کریں, اور بچے انڈیویجولی دونوں کی بات سنیں, رسپیکٹ کریں, دونوں کو اسی طریقے کا درجہ بھی دیں. ایسے ہی ہے, ایسا ہے اسی میں نا ایک چھت کے نیچے رہ کے بچوں کو پاگل خانے میں مطلب بھرتی کرنے کا بات ہے کہ آپ کسی پاگل خانے میں رکھا ہوا بچوں کو. وہ سب کہا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کی عزت کیا کرو, محبت دیا کرو, ورنہ وہ تمہارے بچوں کو گمراہ کر دے گی. کیا نہیں پھر بولے کیا؟ اپنی بیوی کی عزت کیا کرو, ٹھیک, محبت کیا کرو, اگر وہ دشمنی پہ آ گئی تو وہ تمہارے بچوں کو گمراہ کر دے گی, تمہارے خلاف. تمہارے خلاف. واہ واہ کتنی خوبصورت. لیکن شارٹ پریسائز, یہ اللہ والوں کا کمال ہے. اتنی بڑی ریالٹی کو ایک فکرے میں بند کر دیا. واہ واہ. اس پہ میں نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, بہت بڑی بات کی آپ نے, الیبریٹ کریں گے اب آپ میں ضرور بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہمیں آپ نے ایک ایسی بات کی, میں چاہوں گی اس کو آپ الیبریٹ کریں. آپ نے کہا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس سے محبت کرے, اور اگر نہیں کرے گا تو عورت جو ہے اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر دے گی, اس کا دشمن بنا دے گی. جی بالکل. اس کو الیبریٹ کریں. دیکھیں, مرد چونکہ اللہ نے اس کو صرف دی ہے کہ زیادہ تر وہ گھر سے باہر رہتا ہے, باہر کے معاملات سنبھالتا ہے, نوکری کرتا ہے, شام کو آتا ہے, گھر کا نان نفقہ اس کے ذمہ داری ہے. لیکن عورت کے پاس اپنا ایک ہتھیار ہوتا ہے. یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے نا جی, اس ریلیشن کے اندر عزت اور احترام جو ہے وہ پہلا کوڈ ہے. کہ ویسا کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی عورت کے اوپر حکم چلا رہے ہو اور اس سے تم محبت نہیں کر رہے تو حکم کے چابک چلانا بند کرو, یہ کر دو وہ کر دو, ایسے جیسے بیوی میری غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا جیون ساتھی, ہم سفر جس کو کہتے ہیں, ایک ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والے ہم سفر ہوتے ہیں, برابر کے استحقاق دیا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ مرد کو تھوڑا سا طاقت میں زیادہ رکھا ہے, عورت کی طاقت کسی اور چیز میں ہے. اور جب وہ مرد اپنی اس چیز سے جب کرتا ہے نا, اس کی وائلیشن کرتا ہے, تو پھر عورت بھی وائلیشن کرتی ہے. اور جب مرد یہ والا استحقاق جتاتا ہے اس کے اوپر اور محبت نہیں دیتا اور حکم کے چابک چلاتا ہے اس کے اوپر, تو ماں وہاں پر پھر ادھر سے بدلہ لے لیتی ہے. کہ یہاں پر جب وہ میاں سے نہیں نہ ملی تو اب کیا کیا اس نے, کہ چونکہ بچے سارے دن اس کے پاس ہیں, وہ اس نے یہاں سے نکالے. سخت شوہر جو ہے اس کا بڑھاپا کھچل خواری میں گزرے گا. میں کہتا ہوں کہ جی سخت شوہر کی بات نہیں ہے, یہ اس دائرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میاں اور بیوی دونوں جب بنائے ہیں اور کہا کہ ایک دوسرے کی یہ پردہ ہے ایک دوسرے کا, تو اس کا مطلب ہے کہ بری باتوں کو بھی چھپایا جاتا ہے اور آپس میں تنہائی میں کچھ چیزوں کو رکھا سر جاتا میں ہے. چاہوں گی تھوڑا آپ اور گہرائی تک جائیں. اگر عورت بھی بد زبان ہے, بدتمیز ہے, جی ہاں, اور اس کے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتی, اس کے ماں باپ کا, لڑکے کے ماں باپ کا کوئی ڈر خوف, کوئی احترام عزت نہیں ہے, تو پھر اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے وہ کس پہلو سے دیکھی جائے گی, کس نظریے سے دیکھی جائے گی؟ دیکھیں بد زبانی, اب بچوں کی سچویشن کے ساتھ ہی میچ کرنی ہے آپ نے. جی ہاں ایسے ہی ہے جی. رستہ لینا ہوتا ہے جی, بڑا مشکل کام ہے یہ. انسان کو نا پانی کی طرح چلنا پڑتا ہے. جب پانی چل رہا ہوتا ہے نا پہاڑوں میں, کم رستہ ہوتا ہے, شور مچاتا ہے, ٹھا ٹھا ادھر ادھر لگتا ہے, پاس کھڑے ہوئے انسان کو آواز نہیں کوئی آتی. اور وہی والا پانی جب اس کو کھلا ایریا ملتا ہے نا تو بالکل دھیما ہو جاتا ہے, آسانی سے چل رہا ہوتا ہے. ہم لوگ رستہ نہیں لے رہے ایک دوسرے سے, رستہ دے بھی نہیں رہے ایک دوسرے کو, کہ یہاں پر اس کی تھوڑی سی بات مان لی جائے, تھوڑی سی بات اپنی منوا لی جائے, رستہ دیا جائے. باقی تو ایک سیدھی سی بات آپ کو بتاؤ, واسطہ فرماتے تھے کہ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. واہ واہ, اسی بات سے آپ سے سوال بنتا ہے کہ اگر اسی طرح کی سچویشنز ہیں اور بچے بیچ میں ہیں اور دو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بچوں کے اوپر جو ہے نا بڑا عجیب سا ماحول ان کے سامنے جو ہے یہ کریٹ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں. اب جو الگ ہونے والی سچویشن ہے وہ فیصلہ
سالوں سے چل رہا ہوتا ہے, 10 سال سے چل رہا ہوتا ہے, دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چک چک کے عادی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ایسی پریکٹس ہے کہ جس دن چک چک نہ ہو, بحث نہ ہو, جھگڑے نہ ہو, تو ان کو مزہ بھی نہیں آتا, کیونکہ ان کی ایک ریگولر لائف سٹائل میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب بچے تو سچویشن دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں, ان کی تربیت بھی خراب ہے, ان کا ماحول بھی, ذہنی توازن بھی ان کا سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں, اس سچویشن میں فیصلہ نہیں کر پاتے ماں باپ, تو وہ کیا کریں؟ کہ الگ ہونا ہے اور سچویشن ورسٹ ہے, وہ کیسے فیصلہ لیں, ڈیسائیڈ کریں, بچوں کو دیکھتے ہوئے کیا چیز کریں؟ اچھا دیکھیں, عام طور پہ ہمارے ہاں نا تعلق کو برقرار رکھنے کی گلو بھی بچے ہی ہیں. بچوں کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بہت کمپرومائز کرتے ہیں, کھچے چلے جا رہے ہوتے ہیں, نہیں بن رہی, حالانکہ نہیں بن رہی. اور اگر ہم پیچھے جائیں تو ہماری عرب ورلڈ میں صحابہ کرام کے دور میں طلاق, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جائز کاموں میں لیسٹ ڈیزائرڈ آپشن ہے, مگر یہ ٹیبو نہیں ہے. اگر چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں تو اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات کی بھی سیپریشنز اور ڈیورس ہوئیں, اور دیٹ از وائی شریعت نے اس کے قوانین اور ضوابط بھی آپ کو بتائے کہ کس طریقے سے آپ نے ایمیکبلی علیحدہ ہونا ہے, علیحدگی میں ایمیکبلی, اور آپ نے اس وقت بھی خاتون علیحدگی میں بہتری ہے, بالکل اس درجے میں علیحدہ ہو جائیں آپ. اور جو خاتون ہے اس کے اس وقت بھی کچھ حقوق ہیں جو مرد کے ذمے ہیں, کہ ان کو گفٹس دے کے, تحائف دے کے رخصت کرو, اچھے طریقے سے رخصت کرو. تعلق ختم ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بدتمیزی یا بد تہذیبی پہ آ جاؤ. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو کہ ایک ڈپریشن کی, انگزائٹی کی چکی میں روز پس رہے ہیں, ماں باپ روز لڑ رہے ہیں, ان کو کچھ پیس نصیب ہو جائے گا, اور آپ بہتر طور پہ ان کی تربیت کر سکیں گے. میں نے فضا, میرے کچھ فیملی فرینڈز ہیں, میں نے دیکھا کہ جب وہ اکٹھے تھے دونوں, آپس میں ہی بہت جھگڑا تھا, بچے بالکل تباہ ہو رہے تھے. دا مومنٹ دے ٹک اے ڈیسیژن, دے ٹک اے اسٹینڈ, بچے دونوں پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, وہ دونوں بھی ایز پیرنٹس پریکٹیکلی ان بچوں کے لیے بہتر طور پہ پرفارم کر رہے ہیں. واو, ویری نائس. اور ہیں علیحدہ وہ اپنے اپنے, اور دونوں کی ایک دوسرے کی فیملیز کے ساتھ بھی عزت ہے. ویری نائس. وہ ایک دوسرے کے, جو پہلے ان کے ان لاز تھے, جو اب ان لاز نہیں ہیں, جو پہلے آپس میں لڑائیاں تھیں, مگر بچوں کے تھرو اب ایسی کوئی سچویشن اب وہ نہیں ہے. جی, کوئی کال اگر لے سکتے ہیں تو میں چاہوں گی پروگرام میں ضرور شامل کر دیں, کیونکہ کافی کالز آئی ہیں اس سچویشن پہ, بٹ آپ لوگ کی باتیں اتنی پیاری ہیں, ساری باتیں رہنمائی والی, تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی ڈسٹربنس ہو, بٹ اف اینی کال وی کین ریسیو. اچھا, آخر کوئی میسج پلیز اس ٹاپک کے حساب سے, آپ بھی آخری کوئی میسج, ٹائم ویسے ختم ہو گیا ہمارا. واسف کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے. ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. یہ جو درمیان میں سمجھنے والی جگہ ہے نا, اس پہ والدین کو تھوڑا سا بچوں کے لیول پہ آنا چاہیے. بچوں کو بڑا نہ کریں. اچھا, بچوں کو نہیں آنا, بڑوں نے یہاں آنا ہے نیچے, تاکہ ان کی سطح پر آ کے, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کے مزاج میں جا کے بات سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کی مزاج آشنائی کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گفتگو بھی کمزور ہے. اور میں اسی پہ یہ جو بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ ہمارا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے, اہل بیت کا, صحابہ کا, کہ وہ اپنے لیول سے نچلے والی سطح پر آ کر عام لوگوں کی ایڈیم میں گفتگو کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اور جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, اگر آپ کسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اٹ از آلویز این ایپلیکیشنل جرنی. آپ اپلائی کر کے دکھائیں, بچہ خود بخود امیٹیٹ کرے گا. کیا بات ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کے روز. آخری بات یہ کہ اپنے ماں باپ کو سلام کیا کیجئے, سلام کرنے سے 10 قسم کے جو جھگڑے اور جو گیپ ہے وہ ویسے ٹھیک ہو جائے گا. نظر چھڑا کے باہر نکلنے کی کوشش نہ کیا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.